السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہم رجب بٹ صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ ان پہ مقدمات کی بھی تفصیلات ہیں، ڈکی بائی کے بھی تفصیلات ہیں۔ اب میرے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کس سے کریں۔ ہم نے لاہور کے سینئر جرنلسٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیں۔ نصیر واگا صاحب لاہور کے سینئر جرنلسٹ مانے جاتے ہیں اور اوتھینٹک جرنلسٹ مانے جاتے ہیں۔ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہوں، لوگ ان کی اوپینین ان کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیں۔ نصیر واگا صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا، یہ رجب بٹ کا کیا معاملہ بنا سر؟ اس پہ کیسز کیا ہیں؟ اب تو برطانیہ نے بھی نکال دیا ان کو۔ دیکھیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے ڈکی بھائی کے خلاف کیس ہوئے اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز کے خلاف کیس ہوئے، اسی طرح نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے رجب بٹ کے خلاف بھی مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ ابھی وہ مقدمات چل رہے ہیں یہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اسی دوران پتہ چلا کہ رجب بٹ جو ہے وہ برطانیہ چلے گئے، لندن چلے گئے۔ ابھی حال ہی میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنا ویزا ایکسٹینشن کی ایک درخواست وہاں دائر کی ہوم آفس میں، تو ہوم آفس کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے پچھلے فارم میں بھی ان جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ آلریڈی ان کے خلاف ایک کرمنل پروسیڈنگ پاکستان میں چل رہی ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا سابقہ ریکارڈ، وہ پاکستان کے اندر کلیئر نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے یو کے حکومت کا اور ہوم آفس کا کہ آپ نے جب بھی وہاں ویزا دوبارہ اپلائی کرنا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے، تو دیکھیے جیسے کوئی بندہ پاکستان سے جاتے وقت ایک کلیئرنس رپورٹ لیتا ہے، پولیس کلیئرنس رپورٹ۔ اب یہ بہت بڑا پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا اہم سوال اور بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بیرون ملک بیٹھا ہو اور اس دوران اس کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ درج ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ویزا ایکسٹینشن کے لیے وہاں درخواست دے جس ملک میں وہ رکا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کا وہاں ذکر کیا جائے۔ تو رجب بٹ نے ان چیزوں کا وہاں ذکر نہ کیا، جس کی وجہ سے ہوم آفس نے فوری طور پر ان کے تمام جو اس وقت ویزا لگا ہوا تھا وہ بھی منسوخ کر دیا، اور جو انہوں نے مزید ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا اور جو بھی ان کا پروسیس چل رہا تھا، انہوں نے وہ بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو وہاں سے ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، اب رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے تو یقینی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، ان کے وکلاء نے ان کی ضمانت، حفاظتی ضمانت پہلے ہی دائر کر رکھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے خلاف پاکستان میں اس وقت مقدمات چل رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے سے۔ اب یہ جو حفاظتی ضمانت ہے یہ اس وجہ سے لی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاہور ایئرپورٹ پر ایسا ہونا نہیں تھا کہ وہ لاہور اترتے اسلام آباد، کراچی، کہیں بھی، تو جو امیگریشن کا سسٹم ہے اسی میں ہی ان کے خلاف ساری کچھ چیزیں آ چکی ہوں گی، اور یقینی طور پر ان کو اسی وقت ہتھکڑی لگا کے تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی گرفتار کر لیتی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری، جس کو اصولاً یہ ضمانت بندے کی موجودگی میں ہوتی ہے، اور اگر بندہ خود موجود نہ ہو تو اس کو ہم حفاظتی ضمانت کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، جو انہوں نے اب کروا رکھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف جو این سی سی آئی جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی، یہ مقدمات تھے کیا؟ دیکھیے، یہ اور بالکل سیم وہی مقدمات تھے جو ڈکی بھائی کے خلاف تھے۔ میں آپ کو بتا دوں بڑی کلیئر بات، یعنی ان کے اوپر جو یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ وہ جتنا پیسہ یہاں کماتے ہیں وہ نہ جانے کس سورس سے باہر چلا جاتا ہے، جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کا بھی ٹچ دیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت ساری اور جوئے کی جو ایپس ہیں ان کو وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور یہی الزام جو ہے یہ رجب بٹ پہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ تقریباً سارے الزامات جو ڈکی بھائی پہ لگے تھے، سیم وہ پروسیس ہونا تھا رجب بٹ کے ساتھ۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ پاکستان میں اب واپس آئے ہیں حفاظتی ضمانت کے باوجود، وہ کیا پروسیس ہوگا؟ کیا ان کو گرفتاری کی جائے گی؟ حفاظت کی ضمانت تو کچھ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی ہے نا، واپس کیا ان کی گرفتاری یقینی ہے رجب بٹ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حفاظتی ضمانت جتنے دن کے لیے ہوئی ہے اتنے دن تو وہ گزار سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مختصر عرصہ ہوتا ہے، 1-2 دن، یعنی ان کے لینڈ کرنے کے فوری بعد یہ کیا کریں گے؟
یہ سب سے پہلے بیل بیفور اریسٹ، ضمانت قبل از گرفتاری، دوسری حفاظتی ضمانت نہیں، ضمانت قبل از گرفتاری لے لیں گے۔ اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کتنے دن چلتی ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، ضمانت قبل از گرفتاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ متعلقہ ایجنسی یا متعلقہ تھانے میں نہیں جائے گا۔ بندہ جائے گا، وہ اس کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی پڑے گی، وہاں ہی اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بغیر گرفتاری کے آپ اپنی بے گناہی کے ثبوت متعلقہ ایجنسی کو دے دیں۔ اب رجب بٹ صاحب جو ہیں ان کو ہر حال میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں جانا پڑے گا۔ جیسے ہی ان کو ضمانت ملتی ہے وہ وہاں پیشی دیں گے، وہاں اپنا موقف دیں گے، اپنے پورے ثبوت دیں گے، وہ ان کے اوپر اجرا کریں گے، سوال جواب کریں گے، ایک پورا کاغذ تیار ہوگا جو پھر عدالت میں پیش ہوگا کہ اگر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ غلط ہے، ہمیں ان کی گرفتاری ضروری ہے، تو وہ عدالت کو ایجنسی لکھ کے دے گی کہ نہیں جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ہمیں ان سے یہ چیزیں برآمد کرنی ہیں، ہمیں ان سے موبائل برآمد کرنا ہے، ہم نے ان کے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں، یہ کیسے پیسے کماتے رہے ہیں، کہاں سے آتے رہے ہیں اور کہاں پیسے جاتے رہے ہیں۔ میں بڑی ہی عام بات جو ہے اس وی لاگ کے حوالے سے لوگوں کو بتاؤں کہ ڈکی بھائی کے کیس میں بھی یہی ایشو تھا کہ این سی سی آئی یہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ پیسے کس کس چینل سے آئے ہیں اور کس کس چینل سے گئے ہیں، کہ کہیں یہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی، کہیں دوسرے پاکستان کے جو کئی غیر قانونی ذرائع رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تو نہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو اصل الزام تھا یہ جس کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ اب رجب بٹ کو یقینی طور پر اس پورے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر تو عدالت ان کے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے بالکل متفق نہیں ہوتی تو وہ ان کی ضمانت پکی کر دے گی، یعنی کنفرم بیل کر دے گی، پھر اس کی گرفتاری نہیں ہوگی، پھر کیس ٹرائل ہوگا۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پکی ضمانت بھی ہوگی یہ تو بس جناب بات ختم، نہیں، پھر رجب بٹ آسانی سے بیرون ملک نہیں جائے گا جب تک اس کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے اجازت نہیں ملے گی، یا پھر وہ عدالتوں کے ذریعے باہر جانے کی اجازت لے گا۔ پھر یقینی طور پر پاکستان میں آ کے اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے اسی طرح پھر دوبارہ مزے کرے گا اور پھر اسی طرح اپنے وی لاگ کرے گا۔ ممکن ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی عدالت کو یہ کہتی ہے کہ جب تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ کوئی بھی وی لاگ نہیں کر سکے گا، یہ کہیں بھی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکے گا، اس کا بھی اس کو بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا اب دیکھیے لوگوں کے سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب رجب بٹ کے خلاف یہاں مقدمات درج ہوئے تو اس کو فوری طور پر آ جانا چاہیے تھا، کہتا جناب میں آ گیا ہوں، میرا موقف لیں، بتائیں میں کہاں غلط ہوں، اور اسی طرح آتا۔ اب تو دیکھیے نا، اب برطانوی حکومت نے ان کو واپس بھیجا ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ان ممالک میں جو یہ لوگ جا کے وی لاگز کرتے ہیں وہاں یہ قانون ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ واپس بھیجیں ان کی بنا پر۔ لیکن یہ آپ میری بات غور کیجئے گا، وہ وی لاگز اور وہ ویڈیوز جو یہ وہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں بھی یہ بنا رہے ہیں، لیکن جو یہ جرم پاکستان کر کے گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کے خلاف جو مقدمات درج ہیں، جب آپ ویزا ایکسٹینڈ کرانے جاتے ہیں، جب آپ یو کے ہوم آفس جائیں گے، آپ کو ہر حال میں وہاں اپنا پورا ریکارڈ بتانا ہوگا۔ میں اس کو کرمنل ریکارڈ اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ کرمنل ریکارڈ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب وہ ثابت ہو جائے کوئی جرم۔ ٹھیک ہے، اب یہ جرم ثابت نہیں ہوا تو ان کو کم از کم اپنا ریکارڈ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی میرے خلاف پاکستان میں یہ مقدمات اس وقت درج ہیں، فلاں ایجنسی میں ہیں، پولیس میں، میرے اوپر یہ الزامات لگائے۔ یہ بتائیے گا کتنے جو الزامات ان پر ہیں اس کی سزا کتنی ہے واقع صاحب، کچھ ہے اندازہ؟ دیکھیں یہ مختلف ان کے سیکشنز ہیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 8 سال ہے، لیکن بڑی لمبی سزائیں ہیں اور بڑے بھاری جرمانے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب پوری طرح کوئی جرم ثابت ہو جائے۔ اچھا اب اس وقت عام سوشل میڈیا پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ڈکی بھائی رہا ہو گئے اور سارا کچھ ان کا کلیئر ہو گیا ہے اور بالکل ان کا دھل گیا ہے سارا جو ریکارڈ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے،
وہ صرف ضمانت لی ہے عدالت نے، اور ضمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیل سے باہر آ کر اپنا کیس ٹرائل کروائیں، اس ایجنسی کو جا کے دوبارہ ثبوت دیں. اور اگر اب غور کیجئے گا جو میں اب آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، کیس ٹرائل کے بعد اگر عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ جن جرائم یا جن چیزوں کے تحت یہ مقدمات درج تھے وہ درست ثابت ہو گئی ہیں، تو پھر گرفتاری اور پھر سزا شروع ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ڈھکی بھائی نے جو الزامات لگائے ہیں، جی واقعہ صاحب یہاں تو ہر گلی کی نکر پہ ایک ڈکی بھائی کھڑا ہے جی جس کے ساتھ ایف آئی اے یہ کرتی ہے، سلوک کرتی ہے، یا ہمارے پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ حرکتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ڈھکی بھائی کے جو الزامات ہیں، ڈھکی بھائی کے، آپ جو ڈائریکٹر جنہوں نے ان کے خلاف سارا کارروائی کی اور جن پہ سارا الزام لگایا گیا، جی دو چیزیں بتائیں. آپ کون سے ذاتی تعلق تھا، کیا وہ اس کماش کے لوگ تھے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، ڈکی بھائی نے جو الزامات لگائے ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں مارا گیا، مجھے مارا نہیں. اب وہ رو رو کے بتا رہے ہیں جی مجھے مارا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو سائبر کرائم کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں، اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ اور آپ کی ذاتی شناسائی تھی تو اس سارے کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ڈکی بھائی واقعی آپ کی نظر میں اگر واقعاتی شواہد کو دیکھا جائے تو وہ مجرم تھے، اور جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اچھا دیکھیے، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. ہم لوگ چونکہ میں بڑا ریگولر وزٹر تھا، اور ان لوگوں سے میں ایف آئی اے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو اس وقت جیل میں ہیں، جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. میں ان کے دفتر کا بڑا فریکوینٹ وزٹر رہا ہوں، اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. شاید وہ بھی باہر آ کے بتائیں کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ ہم ان کو کسی طرح سے غیر قانونی طور پہ پروٹیکٹ کریں. ایک ہی بات وہاں سرفراز چودھری جو ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے این سی سی آئی کے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے، ملک و قوم کی خاطر. یہ آپ نے ڈکی بھائی کی زبان سے بھی سنا ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کا فیوچر سیکیور ہو. اب جب ہم بات کرتے تھے کہ جو آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے پوری اس وقت پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، آپ اگر ان کو کہیں نا کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو وہ کہے گا ڈکی بھائی بننا ہے. نہ تو وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، نہ انجینئر بننا ہے، نہ سیاستدان، نہ بیوروکریٹ، نہ اس نے فوج میں جانا ہے، نہ اس نے پولیس میں جانا ہے. وہ ان کا ایک آئیڈیل بن گیا تھا ڈکی بھائی. اب وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، یا تو یہ کوئی اتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی جو ملک و قوم کا نام روشن کرتی. آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اپنی پوری نوجوان نسل کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں. آپ بھی دیکھیں ہم کتنے امیر ہیں، ہم ارب پتی ہیں، ہمارے پاس دنیا جہان کی گاڑیاں، ہمارے یہ کتنے محل اپنے گھروں کو دکھاتے تھے، کس طرح یہ پیسہ لٹاتے تھے فنکشنز کے اوپر. بھائی یہ دیکھیے نا، ان چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہماری ایجنسیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب میں کلیئر آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جن افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم نے آج تک ان کے بارے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں سنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بڑا ریگولر وزٹر رہا ہوں. اس سے بھی بڑی بات دیکھیے، جو ہوتا ہے نا ٹریک ریکارڈ، سابقہ ریکارڈ ہر بندے کا، وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ان لوگوں کا سابقہ ریکارڈ 100% کلیئر، 100/100. آج تک ان لوگوں کے خلاف اتنے اور بھی کیسز انہوں نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں، آج تک ان کے خلاف کبھی کوئی الزام بھی نہیں لگا، کوئی اپلیکیشن بھی کہیں نہیں گئی اس بندے نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، اس نے مجھ سے رشوت لی ہے. اور اگلی بات دیکھیے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر تفتیش ایسے ہی کرتی ہیں. یہاں تو ہم نے ایسی تفتیشیں بھی سنی ہیں نا کہ الٹا لٹکا کے، اور پتہ نہیں آپ نے کہیں دیکھا نہیں کہ پولیس کی حراست میں لوگ مر جاتے ہیں. میرے سامنے ایسے سینکڑوں کیسز ہیں کہ رات تشدد کیا پولیس نے ڈاکو کے اوپر، چور کے اوپر، اور تشدد کے دوران وہ بندہ مر گیا. اگلے دن اس کو وہ ہاسپٹل لے جاتے، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ڈکی بھائی صاحب جو ہے نا، وہ بڑے سکون میں رہے ہیں، برگر کھاتے رہے ہیں، بڑے مزے کرتے رہے ہیں این سی سی آئی اے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح بٹھا کے کسی بچے سے بات کروائی گئی اور مجھے کہا کہ آپ ایسے ٹانگیں کر کے تو وہاں کھڑے. یہ میری نظر میں ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے جب کوئی چیزیں برآمد کرنی ہوتی، پولیس کا بھی یہی طریقہ ہے. اور بھی اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ان کو پہلے جا کے کافی پلاتے ہیں، پھر اس کو برگر کھلاتے ہیں،
پھر اس کو کہتے ہیں کہ جناب عزت مآب ڈکی بھائی صاحب آپ سر ہمیں ذرا بتائیے نا پیار سے سر کہ یہ کیسے ہوا. بھائی اس طرح کام نہیں چلتا, نہ کوئی ایسا ہوتا ہے. ایشو صرف یہ ہے, چاہے امریکہ کی CIA ہو, چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کی کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ہو, بھئی پھر تفتیش کا یہی طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا تھرڈ ڈگری میتھڈ. دنیا کی ہر ایجنسی تھرڈ ڈگری میتھڈ یوز کرتی ہے. امریکہ میں کتنے کیسز آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ سڑک پہ جاتے ہوئے بندے کو گولی مار دیتے ہیں, بتائیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے پھر دنیا میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں, جو تحقیقات ہوتی ہیں, جو تفتیشیں ہوتی ہیں, وہ اسی طرح ہوتی ہیں. واغا صاحب یہ تبھی بتائیں, چیزیں باہر واغا صاحب یہ بتائیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ایماندار اور اتنے اچھے اور اتنے سلجھے ہوئے لوگ تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو پھر ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا اور اب ان کے خلاف کیوں تحقیقات ہو رہی ہیں؟ وہ کیسے ملزم کو پکڑتے پکڑتے مجرم بن رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کچھ 100%, یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے. کسی انسان تو کسی کے بعد, میں تو صرف وہ ظاہری بات بتا. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ جو اتنا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے دفتر جاتے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے اپنی صرف آبزرویشن دی ہے, جو کہ میں صرف آبزرویشن دے سکتا ہوں. کسی شخص کے اندر کیا ہے, وہ پیسے لیتا ہے نہیں لیتا, اللہ کو پتہ. کیونکہ دیکھیں رشوت کوئی چیک سے تو لی نہیں جاتی کوئی. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ آپ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا, اس میں کچھ پیسے انہوں نے ٹرانزیکشن شو کی. ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پیسے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے. یہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ غیر قانونی پیسے تھے جو انہوں نے, ہم نے ان سے, اچھا حکومت پاکستان کا تو کوئی اکاؤنٹ ہی ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ پیسے ڈالے جائیں. وہ پیسے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے برآمدگی لکھی ہوئی ہے کاغذوں میں, برآمدگی لکھی ہوئی ہے, ہم نے خبریں دی ہیں اتنے کروڑ, اتنی بڑی بڑی رقمیں ان سے. لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کروا رہے تھے؟ دیکھیے اب تو سرکاری اکاؤنٹ کون سا ہے, یہاں کوئی بتائے نا کہ کرپشن کے پیسے واپس آئیں تو فلاں سرکاری اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دے. تو FIA کا اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے نو, ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے تھا اور ممکن ہوا ہو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے وہ پورا پروسیجر ابھی کیا ہے, کہ وہ ساری رقم وہاں سے نکلواتے, بطور امانت اپنے پاس رکھتے اور وہاں سے نکال کے ان کے مال مقدمہ, اس کو کہتے ہیں مال مقدمہ کے طور پہ عدالت میں پیش کرتے. لیکن انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ان سے اتنی رقم برآمد ہوئی ہے. آخری سوال بتائیں, کیا ڈکی بھائی بری ہو گئے؟ نہیں بالکل نہیں, یہی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ڈکی بھائی کی صرف ضمانت ہوئی ہے. تو پھر وہ رو کے سچے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, مان لیا ممکن ہے ان کے ساتھ. آخری بات بتائیں, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی اور رجب بٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ ملک کے نوجوان نسل کو خرابی کا باعث بن رہے ہیں جوا ایپس کے لیے؟ مختصر بتائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کی اور آپ کے نوجوان نسل کی تباہی ہے. خدارا اگر ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنی نوجوان نسل کو کسی پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف لے کے جاتے تو شاید اچھا ہوتا. یہ جو جوئے کی ایپس, وہ تو انہوں نے ثابت کیا ہے نا NCCI نے, کہ جناب یہ دیکھیں اتنی جوئے کی ایپس ہیں جن کو یہ پروموٹ کر رہے تھے, اور یہ ان کا طریقہ کار تھا. یہ الزامات NCCI نے ان پہ لگائے ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالت میں NCCI کے موجودہ افسران اس کو ثابت کر پاتے ہیں یا ڈکی بھائی وہاں سچے بن جاتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. آپ کا بہت شکریہ واغا صاحب, آپ نے بڑے مختصر وقت میں بڑے اچھے انداز اور سہل انداز میں ہمارے ناظرین کو سمجھایا اور ہمیں بھی سمجھایا. آپ کا بہت شکریہ. چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, آپ کا بہت شکریہ.